السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب حافظہ اللہ کے بتائے ہوئے اس وظیفے کے تعلق سے آپ پوچھتے ہو۔ وظیفہ محمد تقی عثمانی صاحب نے دیا کہ درود شریف پڑھنا ہے، سورۃ علم نشرح ہے اور سورۃ القدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے۔ اب تقی صاحب نے یہاں پر فرمایا ہے کہ درود اتنی مرتبہ پڑھیں، علم نشرح اتنی مرتبہ اور قدر کو اتنی مرتبہ پڑھیں، اور یا اول آخر درود ہے یا ویسے درمیان میں درود اتنی مرتبہ۔ یہ ان حضرات کے بقول ان کے تجربے ہوتے ہیں، ان حضرات کے بقول ان کے تجربے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا شفا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ شفا، ہمیں کوئی بیماری ہے اس میں بھی شفا ہے، جسمانی طور پر بندے کو کوئی بھی بیماری ہے تو قرآن پورے کا پورا شفا ہے۔ دماغی طور پر آدمی پریشان ہے اور ٹینشن کا شکار ہے، اس میں بھی قرآن کریم شفا ہے۔ یعنی دنیا کی ہر بیماری جو ہمارے وجود سے تعلق رکھتی ہے، ہماری روح سے متعلق ہے، ہماری باڈی سے متعلق ہے، ہمارے دل اور دماغ سے متعلق ہے، قرآن پاک ہر بیماری کا علاج ہے۔ کہاں پر ہے یہ بات؟ سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کریم یہ ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ اور اگر ہم شفا کی بات کریں تو شفا میں قرآن کافر کے لیے بھی شفا ہے، کسی کافر پر بھی دم کر دیں قرآن کریم وہاں بھی اپنا اثر کرے گا بطور دوائی، بطور شفا۔ اب جب قرآن پاک پورے کا پورا شفا ہے نا، تو یہ جو گنتی بتائی جاتی ہے وہ تقی صاحب بتائیں یا کوئی اور بتائے، گنتی میں آپ اس گنتی کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیں۔ ہاں جی، اگر تقی صاحب نے گنتی بتائی ہے علم نشرح 11 مرتبہ اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر بتایا ہے 21 مرتبہ، آپ علم نشرح کو 21 مرتبہ کر دو اور انا انزلناہ کو 11 مرتبہ کر دو۔ اسی طرح آپ علم نشرح کی بجائے آپ وتین کر دو، سورۃ التین والتین والزیتون۔ آپ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی بجائے اس میں سورۃ الکوثر کو ایڈ کر دو، انا اعطیناک الکوثر۔ ہاں جی، قرآن مجید فرقان حمید میں سے کہیں چھوٹی سورت آپ اپنی مرضی سے شامل کر لیں یا کہیں بڑی سے بڑی سورت کو شامل کر لیں، گنتی اپنی مرضی کی بھلے آپ کر لیں۔ 11 مرتبہ ہے نا، آپ 11 کو 1100 مرتبہ بنا دو۔ 21 مرتبہ ہے، 21 کو آپ 2100 مرتبہ کر دو۔ اپنی مرضی کی گنتی کرو اور اپنی مرضی کے سورت کا انتخاب کر لو۔ قرآن پورے کا پورا شفا ہے۔ جب آپ یہ کریں گی تو 5 دن بعد آپ بھی ایک ویڈیو ریلیز کر دیں کہ یہ مصطفیٰ کا تجربہ ہے، فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھو اور اس میں درود ابراہیمی اتنی مرتبہ پڑھو، تو میں نے تجربہ کیا اور اس کو مجرب پایا، یعنی میں نے اس کا تجربہ کیا اور مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو یہ لوگوں کے تجربات ہیں اور ہر بندہ مومن قرآن کو تجربہ کر سکتا ہے۔ کہیں وعلیکم السلام، کہیں سے بھی قرآن پاک پڑھو، آپ کو جو بھی بیماری ہوگی، مصیبت ہوگی، ٹینشن ہوگی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے بہتری فرما دے گا۔ پھر ہے درود ابراہیمی، تو درود ابراہیمی پر بہت ساری روایات اور احادیث ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ صرف اپنی دعا کے اندر درود ابراہیمی ہی پڑھتا رہے، وہ بیماری روح سے متعلق ہو، وہ بیماری جسم سے متعلق ہو، دماغ سے متعلق ہو، دل کی بند شریانوں سے متعلق ہو، گردوں پھیپھڑوں سے متعلق ہو، معدہ اور آنتوں سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ وہ بیماری دور کر دے گا اور ٹینشن دور ہوگی۔ تو اس لیے ہر بندہ، یہ اس طرح کے تجربات کوئی دلیل نہیں ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کی صورت کے انتخاب کرے، اپنی مرضی کی گنتی کا انتخاب کرے اور اس میں پھر لازماً درود ابراہیمی کو ایڈ کر دے، فائدہ جو ہے وہ سامنے ہوگا۔